السلام علیکم دوستوں، یونیورسل لاجک میں خوش آمدید۔ یہ وہ چینل ہے جہاں دنیا کے مشہور سائنسی، تاریخی، فلسفیانہ اور معاشی کتابوں کو آسان اردو زبان میں تفصیل سے سمجھایا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشکل کتابیں بھی آسان انداز میں سمجھ آئیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مشہور کتاب وائی نیشنز فیل کے بارے میں، جسے ڈیرن ایس موگلو اور جیمز رابنسن نے تحریر کیا ہے۔ یہ کتاب دنیا کے امیر اور غریب ممالک کے درمیان فرق کی اصل وجوہات بیان کرتی ہے۔ مصنفین کے مطابق کسی ملک کی کامیابی یا ناکامی صرف جغرافیہ، موسم یا قدرتی وسائل کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اصل فرق اداروں، سیاسی نظام اور طاقت کی تقسیم سے پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، اور آج ہم اس تفصیلی گفتگو میں اسی نقطے کی گہرائی میں جائیں گے۔ مطلب ہم اکثر یہ سوچتے ہیں نا کہ کچھ ملک اس لیے غریب ہیں کیونکہ وہاں موسم بہت گرم ہے یا ان کے پاس تیل نہیں ہے۔ یا شاید یہ کہ وہاں کے لوگ کام نہیں کرنا چاہتے، سست ہیں۔ جی بالکل، لیکن دیکھیں جب ہم تاریخ کا اور حقائق کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ وسائل کی کمی کا تو ہے ہی نہیں۔ ہم آج ان پوشیدہ وجوہات کو سمجھیں گے جو واقعی کسی قوم کی تقدیر بناتی ہیں۔ چلیں اس بات کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں کسی صدیوں پرانی داستان کے بجائے ہم حال ہی کی ایک مثال لیتے ہیں۔ مطلب ہم جنوری 2011 کے مصر کی بات کرتے ہیں۔ قاہرہ کا تحریر اسکوائر، جہاں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ بالکل، اور یہ حسنی مبارک کی حکومت کا دور تھا جسے اس وقت 30 سال گزر چکے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک طرف حسنی مبارک اور ان کے خاندان کی دولت کا تخمینہ کوئی 70 ارب ڈالر لگایا جا رہا تھا، اور دوسری طرف اگر ہم عام مصری شہری کی بات کریں تو اس کی اوسط آمدنی ایک امریکی کے مقابلے میں محض 12% تھی، یعنی 20% کے قریب عوام شدید ترین غربت میں پھنسے ہوئے تھے۔ اور یہاں تحریر اسکوائر میں آنے والے نوجوانوں کی سوچ ہمیں حیران کر دیتی ہے۔ مطلب کتاب میں جن نوجوانوں کا ذکر ہے، جیسے نوحہ حامد اور وائل خلیل، وہ صرف روٹی یا روزگار نہیں مانگ رہے تھے۔ صحیح، وہ کرپشن، جبر اور اس بسیدہ نظام کے خلاف کھڑے تھے۔ ان کی بنیادی مانگ محض معاشی نہیں تھی بلکہ سیاسی حقوق تھی۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ مطلب یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی درخت کے پتے پیلے پڑ رہے ہوں اور آپ ان پتوں پر سبز رنگ کرنے کے بجائے سیدھا درخت کی جڑ پر وار کریں۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اصل بیماری معاشی نہیں بلکہ سیاسی ہے۔ انہیں پتا تھا کہ جب تک طاقت چند ہاتھوں سے نکل کر عوام تک نہیں آئے گی، معاشی حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ تو پھر یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا، اگر تحریر اسکوائر کے ان عام نوجوانوں کو اتنی واضح طور پر معلوم تھا کہ اصل مسئلہ سیاسی ہے، تو دنیا کے بڑے بڑے ماہرین اس بات کو کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ یہ واقعی ایک بڑا دلچسپ تضاد ہے۔ دنیا بھر میں دانشوروں نے غریب اور امیر کے فرق کو سمجھانے کے لیے کچھ نظریات قائم کیے ہیں جو بہت مقبول بھی ہیں۔ ان میں پہلا ہے جغرافی ہائپوتھیسس، یعنی جغرافیہ کا نظریہ۔ اچھا، اس نظریے میں وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ اس کے حامی مانتے ہیں کہ گرم خطوں کے لوگ قدرتی طور پر سست ہوتے ہیں یا وہاں کی زمین سرخیز نہیں ہوتی، یعنی موسم اور جغرافیہ ہی غربت کی اصل وجہ ہے۔ یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر جغرافیہ ہی سب کچھ ہے تو پھر تاریخ میں ایزٹیک اور انکا کی سلطنتیں جو گرم خطوں میں تھیں وہ اتنی امیر کیوں تھیں؟ بالکل صحیح نشاندہی کی آپ نے۔ جب یورپی لوگ براعظم امریکہ پہنچے تو میکسیکو اور پیرو کے علاقے انتہائی امیر اور ترقی یافتہ تھے۔ جبکہ اس وقت شمالی امریکہ، مطلب جہاں آج کینیڈا اور امریکہ ہے، وہاں کے لوگ بہت غریب تھے۔ تو یہ قسمت کا جو پلٹنا ہے، یہ تو جغرافیہ کے نظریے کو بالکل غلط ثابت کر دیتا ہے نا؟ جی، اسے ہی ماہرین ریورسل آف فارچون کہتے ہیں۔ اب جغرافیہ تو ان 500 سالوں میں تبدیل نہیں ہوا نا۔ میکسیکو کا موسم وہی ہے جو صدیوں پہلے تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ترقی کا تعلق زمین سے نہیں بلکہ انسانوں کے بنائے اداروں سے ہے۔ صحیح۔ اور جغرافیہ کے بعد ایک اور نظریہ بھی بہت پیش کیا جاتا ہے، کلچر ہائپوتھیسس یا ثقافت کا نظریہ۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں مصنفین؟ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ قوموں کی ثقافت یا ان کے عقائد انہیں ترقی نہیں کرنے دیتے۔ آج بھی بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ یا افریقہ کے لوگ اپنی ثقافت کی وجہ سے پیچھے ہیں۔
لیکن یہ دلیل تو شمالی اور جنوبی کوریا کی مثال کے سامنے فوراً دم توڑ دیتی ہے نا؟ مطلب کوریا کی زبان ایک ہے، ہزاروں سال کی تاریخ اور ثقافت ایک ہے، لیکن معیشت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل۔ جنوبی کوریا دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ہے اور شمالی کوریا میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تو فرق کس چیز کا ہوا؟ صرف ان کے نظام کا۔ یعنی ثقافت ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اچھا چلیں، جغرافیہ اور ثقافت تو غلط ثابت ہو گئے، پھر ایک تیسرا نظریہ ہے جس پر کتاب بڑی سخت تنقید کرتی ہے۔ جی، وہ ہے غلط پالیسیوں یا جہالت کا نظریہ، جسے اگنورنس ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ بہت سے ماہرین معاشیات مانتے ہیں کہ غریب ملکوں کے حکمرانوں کو بس یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ملک کیسے چلاتے ہیں۔ ہاں، رکیں، یہاں مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرز غلطیاں جہالت کی وجہ سے نہیں کرتے؟ تو کیا وہ جان بوجھ کر عوام کو غریب رکھتے ہیں؟ بظاہر آپ کی بات منطقی لگتی ہے کہ کوئی لیڈر کیوں چاہے گا کہ اس کا ملک غریب ہو، لیکن کتاب اس کا بہت گہرا جواب دیتی ہے۔ مصنفین کہتے ہیں کہ یہ جہالت نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ اچھا، مطلب ایک امیر ملک ان کے لیے خطرہ کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ ایسا نظام لاتے ہیں جہاں کوئی بھی شخص محنت کر کے امیر ہو سکتا ہے، تو آپ کو قانون کی حکمرانی قائم کرنی پڑے گی۔ جب عام لوگ معاشی طور پر خود مختار ہوتے ہیں تو وہ حقوق مانگتے ہیں۔ وہ سیاسی طاقت مانگتے ہیں۔ بالکل۔ ایک ڈکٹیٹر جانتا ہے کہ اگر عوام کو معاشی آزادی دی تو کل وہ اس کی کرسی کے لیے خطرہ بنیں گے، اس لیے وہ جان بوجھ کر ترقی روکتا ہے۔ کمال ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری نہیں لگ رہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس اچھے مشیر نہیں ہیں، بلکہ وہ لیڈر خود نہیں چاہتا۔ تو پھر اصل وجہ کیا بچتی ہے، ترقی یا تنزلی کی؟ اصل وجہ وہ ادارے اور نظام ہیں جو طاقتور لوگ بناتے ہیں۔ کتاب تمام نظاموں کو دو حصوں میں بانٹتی ہے۔ ایک ہیں ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز یعنی استحصالی ادارے، اور دوسرے ہیں انکلوسیو انسٹیٹیوشنز یعنی جامع ادارے۔ استحصالی اداروں کی ذرا تفصیل بتائیں نا، یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ یہ وہ نظام ہیں جو اس طرح ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ اکثریت کی محنت اور وسائل کو نچوڑ کر چند طاقتور لوگوں کی جیبوں میں ڈال دیا جائے۔ اس کی بہترین مثال نوآبادیاتی دور میں لاطینی امریکہ کا میتا نظام ہے۔ وہ جس میں ہسپینی فاتحین نے مقامی لوگوں کو زبردستی کانوں میں کام کرنے پر مجبور کیا تھا۔ بالکل، انہیں پوٹوسی نامی پہاڑ سے چاندی نکالنے کے لیے بغیر معاوضے کے بیگار کرنی پڑتی تھی۔ یہ استحصالی نظام کی خالص ترین شکل ہے، جہاں سب کچھ چھین کر ایک چھوٹی سی اقلیت کو دے دیا جائے۔ اس کی اگر میں آج کے دور کی ایک عام سی مثال دوں نا، تو یہ مونوپلی گیم کی طرح ہے، جس میں ایک ہی کھلاڑی پہلے سے تمام پراپرٹیز کا مالک ہو اور وہی کھیل کے اصول بھی بناتا ہو۔ بہت زبردست مثال ہے یہ۔ ظاہر ہے ایسے میں باقی لوگوں کی ترقی تو ناممکن ہو جاتی ہے نا، اور اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں جامع ادارے جو عوام کو معاشی مواقع دیتے ہیں۔ یعنی وہ ادارے جہاں نجی املاک کا تحفظ ہوتا ہے؟ جی، پرائیویٹ پراپرٹی کا تحفظ۔ مطلب ریاست یقین دلاتی ہے کہ آپ کی محنت اور سرمایہ کاری کا منافع آپ کو ہی ملے گا۔ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ایک جامع معاشرت کبھی بھی استحصالی سیاسی نظام کے سائے میں نہیں چل سکتی۔ اچھا، یہاں تخلیقی تباہی یا کریٹو ڈسٹرکشن کا ذکر بھی تو ہے نا؟ بالکل۔ تخلیقی تباہی کا مطلب ہے کہ جب کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو وہ پرانے نظام کو تباہ کر دیتی ہے۔ جامع ادارے سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جو اشرافیہ استحصالی نظام چلا رہی ہوتی ہے، وہ ملک میں جامع ادارے اس لیے نہیں بننے دیتی کیونکہ انہیں اس تخلیقی تباہی سے ڈر لگتا ہے۔ 100% درست۔ وہ جانتے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی اور نئے کاروباری لوگ ابھرے تو ان کی اجارہ داری اور طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو آئیے اس نظریے کی روشنی میں واپس اپنے ابتدائی سوال پر چلتے ہیں۔ امریکہ اتنا ترقی یافتہ کیسے بن گیا اور مصر پیچھے کیوں رہ گیا؟ کیونکہ امریکہ کی ترقی کی بنیاد اس کی سیاسی نظام میں ہے۔ انہوں نے سیاسی طاقت کو تقسیم کیا، قانون کی حکمرانی قائم کی اور پیٹنٹ کا ایسا نظام بنایا جو سب کی پہنچ میں تھا۔ مطلب تھامس ایڈیسن جیسا عام سا شخص بھی اپنی ایجاد سے پیسہ کما سکتا تھا؟ جی ہاں، اور اس کے برعکس مصر میں سلطنت عثمانیہ سے لے کر حسنی مبارک تک ہر حکومت نے پرانے استحصالی اداروں کو ہی مضبوط کیا۔ صرف اشرافیہ کو، جنہیں مقامی لوگ ویلز یا مگر مچھ کہتے تھے، انہیں سارے ریاضتی ٹھیکے ملے، جبکہ عام آدمی محروم رہا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟
اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ غربت کوئی قدرتی آفت نہیں ہے۔ بالکل، یہ ان انسانوں کے سیاسی فیصلوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے طاقت کو اپنے ہاتھوں میں مرتکز کر رکھا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں کتاب ایک بہت اہم قانون پیش کرتی ہے۔ جی، آئرن لا آف اولیگارکی یعنی اشرافیہ کا آہنی قانون یہ بتاتا ہے کہ جب انقلاب لا کر ایک ڈکٹیٹر کو ہٹایا جاتا ہے تو اکثر نیا گروہ بھی کچھ عرصے بعد عوام کا استحصال شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو بڑی مایوس کن بات ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ نظام اور ادارے وہیں موجود رہتے ہیں، نئے لیڈرز کو بھی وہ بے پناہ دولت اور طاقت نظر آتی ہے تو وہ خود نئے ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات ہے، اور اسی بات سے ہمارا آج کا وہ آخری سوال جنم لیتا ہے جو ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ جی، کہ تحریر اسکوائر کے بعد کیا مصر میں واقعی کوئی بنیادی تبدیلی آئی یا صرف ایک استحصالی اشرافیہ کی جگہ دوسری نے لے لی؟ کیا وہاں واقعی اداروں کی تبدیلی ہوئی یا محض چہرے بدلے؟ اگلے حصے میں ہم کتاب کے سب سے دلچسپ حصے پر بات کریں گے، جہاں مصنفین امریکہ اور میکسیکو کے سرحدی شہر نوگالس کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ ایک ہی جغرافیہ رکھنے والے لوگ مختلف نظاموں کی وجہ سے اتنے مختلف کیوں ہوتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ نوآبادیاتی نظام، طاقتور اشرافیہ اور تاریخی فیصلوں نے دنیا کی معیشت پر کیا اثر ڈالا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو یونیورسل لاجک کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔